وجہ سے اللہ نے اسے میرے ذہن سے اٹھا لیا۔ اب تم ان 5 راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اگرچہ ہمارا ایک طبقہ وہ اس رات کو کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف 27ویں رات ہے، اسی وجہ سے اس 27ویں رات کے اندر بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، پروگرام کیے جاتے ہیں، کھانے پینے کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے عبادت کی ترغیب دی ہے، اس طرح کے لمبے چوڑے پروگرام اور کھانے پینے کے پروگرام، پوری پوری راتیں گپے مارنا، یہ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے کوئی پروگرام رکھنا ہے تو چھوٹا سا رکھ لو، لیکن انفرادی عبادت کو ترجیح دی کہ تم انفرادی طور پر عبادت کرو، اللہ کو مناؤ، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہی تو کہا تھا، اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ تم پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور ایک حدیث کے یہ بھی لفظ ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو بڑی عزت والا ہے، اللہ تو بڑے احترام والا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے ہماری حالت کے اوپر کہ مسجدوں میں مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، کچھ مسجدوں میں مردوں کی کیفیت کیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی ایک کونے کے اندر مسجد کے اندر ٹولی بنا کے بیٹھے ہیں، نوجوان ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہیں، بچے ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہیں، اور سارے کے سارے گپے مار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دنیاوی گفتگو ہو رہی ہے مسجد کے اندر، غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، الزام لگائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ تھوڑا سا انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر اس رات کی عبادت اتنی افضل ہے تو اس رات کے اندر گناہ کیا ہوا کہاں جائے گا؟ اس رات میں جرم کیا ہوا وہ کہاں تک پہنچے گا؟ جب اللہ نے اس رات کی اتنی قدر رکھی ہے کہ اسے 1000 سال 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا ہے، تو اس رات کے اندر اگر کوئی کسی کی چغلی کرے، کوئی غیبت کرے، کوئی گناہ کرے، کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے، ستم کرے، زیادتی کرے، تو وہ گناہ کہاں پہنچے؟ تو محبوب نے ترغیب دی، ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم انفرادی طور پر اس رات کی جستجو کریں، اور عمومی طور پر اس رات کے اندر فیصلہ وہی کر پاتا ہے، مشاہدے سے یہ چیز ثابت ہے کہ جو 5 کی 5 راتیں جاگتا ہے، اور آخر پر وہ فیصلہ کر پاتا ہے کہ ان میں سے کون سی رات ہو سکتی ہے۔ اگرچہ چند ایک نشانیاں بیان ہوئی ہیں، بسا اوقات موسم کی حدت اور شدت کی وجہ سے وہ بھی انسان کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ جو شریعت نے سمجھایا، جو دین نے بتا دیا کہ تم نے ان 5 کی 5 راتوں میں جاگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نفل نوافل ادا کرنے ہیں، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تمام کے تمام اعمال تم نے کرنے ہیں۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں کام کاج کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں، مجھے اب پتہ نہیں چل رہا، تو پھر آرام بھی کر سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ جب آپ نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے، صبح کی بھی آپ نماز باجماعت پڑھتے ہیں، تو آپ ایسے ہی ہیں کہ جس طرح پوری رات قیام کر رہے ہیں، اگرچہ سوئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے اتنا بھی عمل کر لیا ہے تو آپ اس رات کے اجر سے محروم نہیں ہیں،
گویا کہ رات کا جب اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ تمہاری رات کا ثواب ایسے لکھ دیا جاتا ہے جیسے تم پوری رات قیام کرتے رہے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے واقعتاً تو آدمی آرام بھی کر سکتا ہے، لیکن شریعت نے پھر بھی ترغیب دی کہ اپنے آرام کو کم کرو، اس میں ان راتوں میں اپنے آرام کو قربان کرو، اپنی آخرت اور عاقبت سنوارو۔ تو یہ عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس کی اللہ کے فضل سے 21ویں پہلی رات گزر چکی ہے، باقی جو آنے والی راتیں ہیں ان کے اندر خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ دن کے وقت آدمی 2 3 4 گھنٹے آرام کر لے اور رات کو کوشش کرے کہ وہی 3 4 گھنٹے اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سمجھ کر ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔